آپ نے کہا نا کہ مدارس میں یہ سسٹم نہیں ہے پی ٹی ایم کا، اور والدین اپنے بچے کا پیچھا نہیں کرتے مدارس میں، یہ حقیقی بات ہے، واقعی نہیں کرتے. لیکن مدارس کی اس کمزوری کو اسکولوں نے پکڑا ہے. یعنی وہ جو ان کا اپنا اسکول سسٹم تھا نا، انہوں نے اپنے اسکول سسٹم میں ایک چیز ایڈ کر لی، حفظ القرآن، اور سسٹم وہی رکھا. یہی وجہ ہے کہ کچھ والدین مدارس سے اپنے بچے اٹھا کے اسکول میں حفظ کروا رہے ہیں. وہ اسکول جس کی بنیاد ہی سائنس ہے، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد ہی ماڈرن ایجوکیشن ہے، وہ حفظ القرآن کے لیے بنا نہیں ہے. صرف اسکول والوں نے کیا کیا کہ ایک مذہبی ذہنیت والے لوگوں کو کیچ کرنے کے لیے حفظ القرآن جو ہے اس کا سسٹم رکھ دیا اور اس کو تھوڑا سا منظم کر دیا. اب والدین اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس طرح مروجہ مدارس میں پڑھا ہوا بچہ، یعنی مدارس میں بنے ہوئے حافظ قرآن اور اسکول میں بنے ہوئے حافظ قرآن میں کیا فرق ہے؟ اس میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جو مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے، ایک تو اس کا حفظ القرآن کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس نے 2 سال کے اندر حفظ کر لیا. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل کہ پرائمری پاس بچہ آیا تھا ہمارے پاس، اس نے 2 سال میں حفظ کر لیا، تو اگلے 3 سال جو ہیں وہ اس کو مڈل کرنے کے لیے چاہیے. یعنی 6, 7 اور 8 اس نے کر لی. تو ٹوٹل کتنے سال اس کو لگ گئے؟ 5. تو اگر ایک ایسا بچہ کہ جو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ 5 سال کے اندر بھی مکمل حافظ نہیں بن سکتا. اگر بن بھی جائے تو ایسا حافظ نہیں بنتا جو مدرسے میں پڑھا ہوا ہے. یہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی اٹریکشن کے لیے کہ ہمارا فلاں بچہ جو ہے یہ دیکھیں جی کتنا اچھا حافظ ہے. وہ اچھا حافظ نہیں ہوتا. میں نے مدارس کا وزٹ کیا ہوا ہے، میں ملا ہوا ہوں، میں باقاعدہ بچوں سے گفتگو ہوئی ہے، اسکول کے بچوں سے گفتگو ہوئی ہے. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ کتنے پارے حفظ کیے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں جی میں نے 15 پارے حفظ کر لیے ہیں. تو آپ کو آتے کتنے ہیں؟ وہ جی جس کا ٹیسٹ دیا تھا، جو بار بار ہمیں پڑھاتے گئے ہیں کہ جس کا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، بس اسی کو دہراتے جائیں. سب کی ان سے نہیں سنی جاتی، منزل ان سے نہیں سنی جاتی. صرف ایک پارے پر یا 2 پاروں پر توجہ دی جاتی ہے. وہ بچے اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں. اب ان 2 پاروں کا ہی وہ حافظ ہوتا ہے، باقی پاروں کا وہ حافظ نہیں ہوتا. قبلہ آپ صاحب اس کو ایک اور چیز کے ساتھ جوڑیں کہ 9th 10th کی جو سائنس گروپ ہے نا، اس کا بورڈ پیپر لیتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، لیکن پریکٹیکل کے لیے آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے، پریکٹیکل کے لیے ٹیچر ہائر کرنا پڑتا ہے. جس اسکول کا پریکٹیکل والے استاد کے ساتھ ریلیشن اچھا ہے نا، اس کے نمبر بھی لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی لگ جاتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب ہے کہ اس اسکول میں حفظ القرآن کے ٹیسٹ کے لیے جو بندہ آیا ہے، اگر اس کی تواضع اچھی کر دی جائے اور ماشاءاللہ کوئی لفافہ اچھا دے دیا جائے، اور وہ بھی شاید اسی طرح کی منوپلی ہوتی ہے کہ آپ نے پوچھنا ہی ان پاروں میں سے ہے، بلکہ پوچھنا کیا، وہ اپنے بندے ان کے ہوتے ہیں، اور صرف جو ہے نا وہ انہوں نے انہی کا ٹیسٹ لینا ہوتا ہے. خود ہی جو ہے وہ منتخب سوالات ہوتے ہیں کہ یہاں سے پوچھ لیں. بالکل وہی بات ہے، اور تیاری وہی کروائی جاتی ہے. تو یہ کتنا ظلم ہے آپ صاحب بچے کے ساتھ اور والدین کے ساتھ. بہت بڑا ظلم ہے. بس بات وہی ہے تبسم صاحب کہ والدین جو ہے ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ حفظ القرآن جو ہے وہ خود بذات خود کتنی بڑی سعادت ہے، اور اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. جتنی بڑی منزل ہے اتنا مشکل رستہ بھی ہے. اور بس یہ سمجھتے ہیں، یہ والدین سمجھتے ہیں جی بچے نے حفظ کر لیا تو ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جہاں پر بشارتیں اتنی بڑی ہیں نا، اتنی بڑی کہ والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، 10 ایسے افراد کی بخشش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا حافظ قرآن جس نے قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے بعد بھول گیا. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی ضرور کہ جو دنیا کے اندر معذور لوگ ہیں نا، یعنی جس کی آنکھ نہیں ہے، جس کا بازو نہیں ہے، جس کی ٹانگ نہیں ہے، جسم کا کوئی بھی عضو اس کا نہیں ہے، جب اس کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا نا تو وہ صحیح سلامت ہوگا. جی ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسا حافظ قرآن جس نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور بھول گیا، اس کو اللہ رب العزت نبینا کر کے زندہ کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا بڑا وبال ہے. تو یہ بتائیں کہ اس بچے کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے.
جامع ترمذی کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے. میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ کوئی شخص قرآن پاک یاد کرے اور پھر اس کو بھول جائے. اللہ اکبر.